آج ہم ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے ایک بڑے ہی زبردست عمل پر بات کریں گے جسے محاسبہ نفس یعنی روزانہ اپنا احتساب کرنا کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ شروعات ایک ایسی کہانی سے کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کشمکش کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سوچئے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی معزز صحابی حضرت حنظلہ نے خود اپنے لیے کہا تھا۔ کتنا چونکا دینے والا ہے نا؟ آخر اتنی قابل احترام شخصیت اپنے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرے گی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے اندر ایک گہرا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے، جنت اور جہنم کا ذکر سنتے تو ان کی روحانی کیفیت عروج پر ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر، اپنے اہل خانہ اور روزمرہ کے کاموں میں واپس آتے تو وہ کیفیت جیسے کہیں کھو جاتی تھی۔ اور جب حضرت حنظلہ نے اپنی یہ پریشانی ایک اور عظیم صحابی حضرت ابوبکر کو بتائی تو انہوں نے فوراً اس کیفیت کو پہچان لیا۔ حضرت ابوبکر نے اعتراف کیا کہ وہ بھی بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ احساس صرف ان کا نہیں تھا بلکہ ایک عالمگیر احساس تھا۔ تو ان کی پریشانی کی اصل وجہ یہی دو مختلف حالتیں تھیں۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایمان اتنا طاقتور محسوس ہوتا کہ لگتا تھا جنت اور دوزخ سامنے ہی ہیں، اور دوسری طرف گھر اور کام کاج میں ایمان جیسے دور چلا جاتا اور دنیاوی فکریں ذہن پر چھا جاتی۔ یہی تضاد تھا جو انہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ جب وہ دونوں رہنمائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت تسلی دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایمان کا یہ اتار چڑھاؤ انسان ہونے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر وقت ایک ہی جیسی بلند روحانی کیفیت میں رہنا ممکن نہیں، اور اگر تم لوگ ہمیشہ اسی کیفیت میں رہتے تو فرشتے تم سے بستروں اور راستوں میں مسافہ کرتے۔ تو اگر ایمان کا یہ اتار چڑھاؤ ایک عام سی بات ہے تو پھر اس کو سنبھالا کیسے جائے؟ یہیں سے ہمارا اصل موضوع یعنی محاسبہ نفس سامنے آتا ہے۔ تو اس کا حل ایک بہت ہی کارآمد ذریعہ ہے، محاسبہ نفس، یعنی روزانہ شعوری طور پر اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور اپنی روحانی حالت کا جائزہ لینا، تاکہ مسلسل بہتری کی طرف سفر جاری رہے۔ یہ دراصل ایمان کے اتار چڑھاؤ کو ایک مقصد کے ساتھ منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل آخر ہوتا کیسا ہے؟ یعنی عملی طور پر اسے کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ روزانہ کی چیک لسٹ میں موجود ہے۔ روزانہ صرف چند منٹ نکال کر ان 6 اہم نکات پر غور کرنے سے انسان کو اپنی حالت کی ایک واضح تصویر مل سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے نیت۔ کیا میرے کام صرف اللہ کے لیے تھے، دکھاوے سے پاک؟ دوسرا، اخلاق۔ میرا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟ کیا میں ایماندار اور مہربان تھا؟ پھر آتا ہے وقت۔ کیا میں نے اپنا وقت سمجھداری سے استعمال کیا یا ضائع کر دیا؟ چوتھا ہے رزق۔ جو کچھ آج کمایا کیا وہ حلال اور جائز تھا؟ پانچواں، عبادت۔ کیا میں نے اپنے روحانی فرائض جیسے نماز اور صدقہ ٹھیک سے ادا کیے؟ اور آخر میں اللہ سے تعلق۔ پورے دن میں میرا اپنے رب سے تعلق کیسا رہا؟ لیکن یاد رہے، یہ جائزہ لینا تو صرف پہلا قدم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جائزے کے نتائج پر کیا عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ تبدیلی تو اسی سے آئے گی۔ یہاں پر ایک دو طرفہ حکمت عملی اپنانی ہے۔ اگر دن میں اچھے کام کیے ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر مزید نعمتوں اور توفیق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور جہاں غلطیاں اور گناہ ہوئے ہوں وہاں استغفار کرنا ہے، یعنی سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ بہتر کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اس طرح اچھائی پر حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور کوتاہیوں کی اصلاح بھی۔ اور اب ہم اس عمل کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ آگے دیکھنے کے بارے میں ہے، یعنی آج کے جائزے کو کل کی حقیقت میں کیسے بدلا جائے۔ تو سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ ایک پختہ اور سچی نیت کی جائے کہ اگلا دن گزرے ہوئے دن سے ہر حال میں بہتر ہوگا۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت ابوبکر کی زندگی سے ملتی ہے۔ یہ کوئی ناممکن معیار نہیں بلکہ ایک روشن مثال ہے کہ مسلسل اچھے کاموں سے بھری زندگی کیسی دکھتی ہے۔ ایک ہی دن میں حضرت ابوبکر نے روزہ بھی رکھا،
ایک جنازے کے ساتھ بھی گئے، ایک ضرورت مند کو کھانا بھی کھلایا اور ایک بیمار کی عیادت بھی کی۔ اور ان اعمال پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبصرہ کیا وہ زندگی کے ہر پہلو میں مسلسل بھلائی کی کوشش کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک عالم شیخ عبدالرزاق البدر نے اس کا ایک خوبصورت اصول بتایا ہے جو خود کو بہتر بنانے کا انجن ہے۔ وہ کہتے ہیں، نیکی اپنی بہن نیکی کو کھینچتی ہے، یعنی ایک اچھا کام اگلے اچھے کام کو آسان بنا دیتا ہے، اور یوں نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس گفتگو کے نچوڑ پر لے آتی ہے۔ یہ سارا عمل صرف ماضی پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ایک بہتر مستقبل بنانا ہے، ایک وقت میں ایک دن۔ تو اصل سوال جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، کل کو بہتر بنانے کے لیے آج کیا کیا جا سکتا ہے؟